ہندوستان کی چال ہوتی ہے ہمیشہ کہ وہ پہلے اسے بائیلیٹرل کرتا ہے، پھر اسے یک طرفہ کرتا ہے، یونیلیٹرل کرتا ہے، اور پھر اسے میز سے غائب کر دیتا ہے. اور خاص طور سے جو ہماری سب سے کامیاب دہائی تھی، لوگ اتفاق نہیں کریں گے، وہ 50 کی دہائی تھی. اس زمانے کے جو لیڈر تھے، لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، وہ چودھری محمد علی تھے یا فیروز خان نون تھے یا محمد علی بوگرا تھے یا سہروردی صاحب تھے. یہ اپنے زمانے کے لائق ترین لوگ تھے. ابھی پاکستان کو ایک موقع ملا ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا. مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں اتار چڑھاؤ رہا ہے. کبھی یہ بین الاقوامی ایجنڈے کا حصہ بن جاتا ہے، کبھی ریڈار سے غائب ہو جاتا ہے. اب دوبارہ جو ہے صدر ٹرمپ نے اسے پھر بین الاقوامی ایجنڈے پہ ڈال دیا، اگرچہ ہندوستان اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. کشمیر ہے فلسطین کی طرح، یہ ثابت کرتا ہے کہ بین الاقوامی نظام منصفانہ بنیادوں کے اوپر کام نہیں کر رہا ہے. اس میں سلیکٹیوٹی ہے، پارشیالٹی ہے. یہ مسئلہ اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے 50 کی دہائی میں قراردادیں منظور کروائی تھی ویسے کروا سکتے ہیں کہ نہیں. دس از اے مراج، جو بائیلیٹرل ایجنڈے پہ جو کشمیر کو ڈالنا اور پھر یہ توقع کرنا کہ ہندوستان اس کے حل کے لیے ہماری مدد کرے. منموہن سنگھ وہ ہمارے جب وزرائے اعظم سے ملتے تھے تو وہ اپنی نئیف سی آواز میں یہ کہتے تھے کہ جو ہی کشمیر کا ہم مسئلہ اٹھاتے تھے تو کہتے تھے کہ محترم وزیر اعظم، میں ہندوستان کی سرحدیں تبدیل کرنے کے لیے پرائم منسٹر الیکٹ نہیں ہوا. کوئی عالمی نظام اس وقت موجود نہیں ہے جو غریب، نادار، مفلسوں کا اور مظلوم کو انصاف دے سکے. جناب، آج ہمارے ساتھ پاکستان کی سفارتی دنیا کی جو ہے بہت ہی اہم، بہت ہی معتبر، بہت ہی کہتے ہیں بڑی شخصیت موجود ہے، جنہوں نے کہتے ہیں نا پاکستان کی نمائندگی اہم ترین جو کہتے ہیں نا عہدوں پر کی. امریکہ اور چین میں پاکستان کے سفیر رہے، اقوام متحدہ میں جنیوا میں بھی اور نیو یارک میں بھی خصوصی مندوب کے طور پہ انہوں نے کام کیا، اور پھر آزاد کشمیر کے صدر بھی. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مسعود خان صاحب. بہت بہت شکریہ مسعود صاحب، اپنا قیمتی وقت دینے کا. ایک میرے خیال میں ذرا سا مشکل سوال سے آغاز کرتے ہیں. ہمیشہ میں آسان سوال سے شروع کرتا ہوں گفتگو، لیکن آپ کے ساتھ گستاخی کر رہا ہوں مشکل سوال سے کرنے کی. آپ نے بہت سارے وزرائے خارجہ کے ساتھ کام کیا، کس نے آپ کو زیادہ متاثر کیا؟ جی، یہ سوال مشکل نہیں ہے، میں اس کا جواب دوں گا اور بہت کھل کر جواب دوں گا. جب میں نے سروس کا آغاز کیا تھا تو اس وقت صاحبزادہ یعقوب ہمارے وزیر خارجہ ہوتے تھے 80 کی دہائی میں. جی، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ بڑی طویل مدت تک وزیر خارجہ رہے، تو ان کی دنیا میں پہچان تھی. ان کے ساتھ جو ہے کوئی ایسے براہ راست کام کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن وہ اگر بیجنگ آتے تھے یا واشنگٹن آئے تو مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کو مختلف جگہوں پہ لے گئے ان کے ساتھ. تو اس قسم کا غیر رسمی انٹریکشن ان کے ساتھ رہا، تو میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح ان کا مداح تھا. اس کے بعد جو ہے میں جب سروس میں آیا تو آغا شاہی صاحب جا چکے تھے، لیکن ان کی بھی دفتر خارجہ میں اور پھر دوسرے جو حلقے تھے، سیاسی حلقے، ان کی بڑی عزت ہوتی تھی. انہوں نے مسئلہ کشمیر ایک زمانے میں بہت اٹھایا تھا. میں جب جنیوا میں سفیر تھا تو وہ آیا کرتے تھے، وہاں ایک کمیٹی ایک ہے سرڈ، اچھا، تو اس میں وہ نمائندگی کرتے تھے. اور دوسرے جو ہیں عبدالستار صاحب رہے ہیں، پھر جو ہے جو گوہر ایوب صاحب بہت اچھے وزیر خارجہ تھے. میں نے دیکھا ہے انہیں مختلف جگہوں پہ، مختلف بین الاقوامی مقامات پہ وہ بڑے متحرک تھے اور بڑے اسی طریقے سے. اور پھر جو ہے میں دیکھوں گا کہ خورشید قصوری صاحب کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. ان کے ساتھ تو مجھے بہت ہی قریب سے کام کرنے کا موقع ملا. جب اس وقت میں دفتر خارجہ میں تھا، دفتر خارجہ کا ترجمان تھا اور وہ وزیر خارجہ تھے، تو ہمارا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی رابطہ رہتا تھا. جو نوجوان وزرائے خارجہ ہیں ان میں حنا ربانی کھر کا ذکر کروں گا. بہت اچھی، بہت لائق خاتون ہیں، بہت ڈسپلن خاتون ہیں. اور بلاول صاحب جو وزیر خارجہ بنے اور انہوں نے اردو کے بجائے انگریزی میں بین الاقوامی برادری سے خطاب کیا، تو پتہ چلا کہ ان کا اصل جوہر جو ہے انگریزی میں کھل کر سامنے آتا ہے. اچھا، تو اس لیے یہ سب لوگ اچھے ہیں. اور اس کے یہ ہے کہ پاکستان کے مفادات کو فروغ دینے کے لیے ہمیشہ انہوں نے بہت ہی احسن کارکردگی کا مظاہرہ کیا. فورن آفس کے کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی فلاں شخصیت نے زیادہ بہتر نمائندگی کی پاکستان کی فلاں موقع کے اوپر، کشمیر کا مقدمہ زیادہ مؤثر انداز سے لڑا. بعض کے متعلق یہ تنقید ہوتی ہے کہ جناب انہوں نے بڑا حد سے زیادہ نرمی کا مظاہرہ کیا
اور اپیزمنٹ کی پالیسی کی بھارت کی طرف اشارہ جو ہے عموماً نواز شریف صاحب کی طرف جاتا ہے. اور مجھے یاد جیسے ہم نے آگرہ سمٹ ہم نے اٹینڈ میں خود کرنے گیا تھا, اور ہم نے سارے مطلب وزراء اعظم کو بھی دیکھا, صدور کو بھی دیکھا جس پیریڈ کی آپ بات کر رہے ہیں. تو مشرف صاحب کا بڑا مجھے یاد ہے کہ جس طرح سے انہوں نے آرٹیکولیٹ طریقے سے گفتگو کی تھی, وہاں کی میڈیا کو فیس کیا تھا, نمائندگی کی تھی. تو یہ ایک مطلب ہے لوگوں میں مطلب ڈفرینس اوپینین ہے, سب کی مطلب ہے وہ نہیں کی جاتی کہ جی ہر آدمی جو تھا افیکٹو تھا, مؤثر تھا. اس میں یہ کہوں گا کہ ایک دور کا تقابل دوسرے دور سے نہیں کیا جا سکتا. اچھا. مثلا جو سن 1965 میں جو صدر ایوب کی قیادت تھی یا ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت تھی, اسے جو ہے 80 کی دہائی کی قیادت کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ حالات بدل گئے تھے. اور جو فرض کیجئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب کی سوچ تھی, وہ لوگ اپنے ڈرائنگز روم میں بیٹھ کے تو مختلف جو لوگ ویسے جو ہے کشمیر کے اوپر بہت سخت بیانات دیں گے یا ہندوستان کے خلاف بیانات دے رہیں گے, وہ اس قسم کی گفتگو چلتی رہتی تھی کہ جناب مسئلہ کشمیر بہت عرصے سے بین الاقوامی ایجنڈے پہ ہے, بائیلیٹرل ایجنڈے پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی, تو ہمیں جو ہے کسی طریقے سے معاملات کو اس طریقے سے سلجھایا جائے کہ پاکستان کو معاشی طور پر بلند کیا جائے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, لیکن میں صرف یہ آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ پورے پولیٹیکل اسپیکٹرم میں اس قسم کی گفتگو ہوتی رہتی ہے. میرا اپنا نقطہ نظر ہے کشمیر, تو اس میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے. اور خاص طور سے جو ہمارے سب سے کامیاب دہائی تھی, لوگ اتفاق نہیں کریں گے, وہ 50 کی دہائی تھی, جب آپ نے درجن بھر سلامتی کونسل کی قراردادیں پاس کروا دی. اس زمانے کے جو لیڈر تھے, لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا, وہ چودھری محمد علی تھے یا فیروز خان نون تھے یا محمد علی بوگرا تھے یا سہروردی صاحب تھے. یہ اپنے زمانے کے لائق ترین لوگ تھے, اور ان میں کچھ جو ہے بنگال کے چیف منسٹر رہ چکے تھے, یونائٹڈ بنگال کے. تو ان لوگوں نے ایسا کارنامہ کیا, حالانکہ ہمارے اس وقت مختصر دور کے لیے آئے تھے, مختصر دور کے لیے, اینڈ اٹ واز اے فلیجلنگ اسٹیٹ. یعنی یہ کہ پاکستان کی بقا کا بھی یقین نہیں تھا, لیکن انہوں نے ایسے سفارتی کارنامے انجام دیے کہ جو ہم دوبارہ دہرا نہیں سکے. تو میں یہ کہہ یہ رہا تھا کہ ہمارا قومی بیانیہ جو ہے, قومی بیانیہ وہ انٹیگریٹو ہونا چاہیے. یعنی ہمیں اس سے مختلف فیسٹس میں نہیں دیکھنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایک نقطہ نظر کو مکمل طور پر مسترد کیا جائے اور دوسرے نقطہ نظر کو پورا ایک یعنی کہ کلمہ حق کے طور پر پیش کریں. وہ یہ ہے کہ جو سیاست ہے, اٹس دی آرٹ آف دا پاسبل, کہ ایک وقت میں کیا چیز ممکن ہے اور کیا چیز ممکن نہیں ہے. ابھی مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, اس موضوع پہ ہم نہ گفتگو کریں تفصیل سے, کہ بعد میں کر سکتے ہیں, کہ ابھی پاکستان کو ایک موقع ملا ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا, تو ایک ونڈو ہے, ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے. تو لوگ جو ہے بعض اوقات آئیڈیل ریلم میں چلے جاتے ہیں کہ جی وہ تو بڑی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے. دنیا کے تمام ریلیشن شپس ٹرانزیکشنل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی اس میں پوتر نہیں ہے. وہ پاکستان ہو, سعودی عرب ہو یا اسرائیل ہو یا اس کے علاوہ امریکہ ہو, روس ہو, چین ہو. تو آپ کو قومی مفادات کو ترجیح دینی ہوتی ہے. ابھی آپ کے پاس آئی ہے ونڈو, آپ اس کا کتنا استعمال کر سکتے ہیں. یعنی اس وقت جو ہے جن لوگوں کے پاس عنان اقتدار ہے, ان کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوا ہے کہ وہ اس سے پاکستان کے لوگوں کو اور پاکستان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اہم ترین اقدامات کریں. آپ نے جو ہے مطلب 20ویں صدی میں سفارتکاری کا آغاز کیا, 1980 کی دہائی میں 21ویں صدی آ گئی. ان دونوں صدیوں کی سفارتکاری میں کیا بڑا فرق آیا؟ کیا کھیلوں کے اصول اور ضابطے جو ہیں وہ تبدیل ہوئے؟ میں نے جس وقت اپنی سفارتکاری کا آغاز کیا تو اس وقت جو ہے دنیا دو کیمپس میں بٹی ہوئی تھی. ایک کی قیادت سوویت یونین کر رہا تھا, دوسرا امریکہ کر رہا تھا. لیکن یہ نظام جو تھا آخری مرحلے میں داخل ہو رہا تھا, کیونکہ اس کے کچھ عرصے کے بعد کولڈ وار ختم ہو رہی تھی, سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے والا تھا. لیکن اگر آپ سفارتکاری کی بات کر رہے ہیں تو وہاں اس وقت جو تھا یہ ایک پرانا نظام چل رہا تھا. میں اپنی سروس کا آغاز کر رہا تھا, یہ پرانا نظام تھا جو ہم نے برطانیہ اور فرانس یا اس کے علاوہ امریکہ سے لیا تھا. جو سفارتکاری کے اوپر گہری چھاپ تھی وہ برطانیہ کی تھی, پھر فرانس کی تھی, کیونکہ فرانسیسی زبان بھی پڑھنا ہے,
ضروری سمجھا جاتا تھا. میں نے چینی زبان کا انتخاب کیا تھا اور اس زمانے میں اور لوگ یہ کہتے تھے سخت زبان ہے بھائی، پیرس میں جاؤ، کہیں اور کوئی نہیں جانا، اسپین جاؤ، یہ کہاں جا رہے ہو بیجنگ. تو لیکن ہم نے کیونکہ زبان بھی مشکل ہے، لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ چین ایک بہت بڑی طاقت بننے والا ہے اس وقت، اور بعد میں وہ سچ بھی. زبان پہ عبور آپ نے حاصل کیا؟ جی میں نے 2 سال تک وہاں پڑھی، بلکہ جو ہے میں قسم کا میں نے کوالیفائی کیا کہ امتحان جس کو انٹرپریٹرشپ کہتے ہیں، تو میں اس کے لیے ابھی بھی اس کے باقیات سے میں مستفید ہوتا ہوں جب چینیوں کے ساتھ ہم کلام ہوں. جی لیکن آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کہ فرق کیا آیا ہے. ایک انقلاب آ گیا ہے جی، جو ابلاغ کے میدان میں ایک انقلاب آیا ہے. اس وقت جو ہے ہم جو ایک تاریں پرانے طریقے سے بھیجا کرتے تھے، خفیہ تاریں جو ہیں، اور اس کے بعد جو اوپن سورس ہوتی تھی، ٹیلی پرنٹرز استعمال ہوتے تھے، اور فیکس نئی آئی تھی جناب. ٹھیک ہے جی. تو فیکس کو ایک بہت بڑا انقلاب سمجھا جاتا تھا. اب جو ہے یہ 4 دہائیوں کے بعد ہم بات کر رہے ہیں، تو ان میں دنیا بدل گئی ہے. آپ کی دنیا سمٹ کے آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے موبائل ٹیلیفونی کے ذریعے، اور وہی آپ کا دفتر ہے، وہی آپ کی انٹرٹینمنٹ ہے، وہی جو ہے آپ کے جو ہے خبروں کا ذریعہ ہے، خبروں کی نشر کا ذریعہ ہے. یعنی آج کل لوگ جو ہے، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک زمانے میں ٹیلی ویژن کو بہت بڑا انقلاب سمجھا جاتا تھا. اب یہ ہے کہ اگر آپ کسی لیونگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹیلی ویژن کی اسکرین تو کھلی ہوگی، لیکن ہر آدمی کے ہاتھ میں، آپ میں وہ خاندان کے لوگ کیوں نہ ہو، اپنا موبائل دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ اس کا سفارتکاری کے اوپر بہت گہرا اثر پڑا ہے. اچھا، مطلب یہ ہے. اچھا، پہلے زمانے میں جب میں وہاں تھا، مطلب وہاں صدر ضیاء الحق گئے تھے، اس کے بعد جنیجو صاحب گئے تھے، جب میں نے آغاز کیا تھا، جب ہم 3rd سیکرٹری تھے، تو اس وقت مہینوں تیاری ہوتی تھی، پھر جو ہے وہاں دورے ہوتے تھے. اب یہ ہے کہ اب شارٹ نوٹس پہ، ابھی جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں یا دوسرے، تو پتہ چلتا ہے کہ آج وہ دوشنبے میں، پتہ چلتا ہے دوسرے دن وہ ترکی میں، استنبول میں ہیں. اہتمام نہیں ہوتا پہلے کی طرح کا. پہلے تو ایک تو، اور دوسرا یہ ہے تو اس میں سفرا اور سفارتکاری کا جو روایتی رول تھا وہ بھی متاثر ہوا ہے. اب جو ہے جو وزرائے خارجہ اور وزرائے اعظم وہ ٹیلی فون اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر لیتے ہیں، زوم میٹنگ کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہوا ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سفارتکاری ہے وہ ان چانسلریز میں پہلے محدود تھی، اور اسے جو ہے ایک قسم کا ایسوٹیرک ڈسپلن سمجھا جاتا تھا، وہاں سے نکلی ہے، اور اس کی ایک عوامی جہت نمایاں ہوئی ہے، اور دنیا واچ کر رہی ہے کہ آپ کس قسم کی سفارتکاری کر رہے ہیں. اور جو نئے میڈیا پلیٹ فارمز آئے ہیں، خاص طور سے سوشل میڈیا کے، اسے صدر ٹرمپ استعمال کر رہے ہیں، UK کے وزیر کیئر سٹارمر کر رہے ہیں، ہمارے وزیر اعظم کر رہے ہیں. اس سے زیادہ وولیٹائل نہیں ہو گیا معاملہ؟ دیکھیے، کہ آپ انسٹنٹ ڈپلومیسی، پہلے تو بڑا سوچ سمجھ کے بیان دیا جا رہا ہے، رد عمل جو ہے فوراً نہیں دیا جا رہا ہے، تو اس سے زیادہ چیزیں وولیٹائل نہیں ہو گئی ہیں؟ دیکھیے، والیٹائل شاید ہوئی ہوں، لیکن عوام بھی تو مسلسل مشاہدہ کر رہے ہیں اور سوال پوچھ رہے ہیں. یعنی یہ اب نہیں ہے کہ وہاں جو ہے آپ نے ایک پریس ریلیز جاری کی اور اس کے اوپر اعتبار کر لیا جائے. وہ یہ ہے کہ ایک آپ نے فیصلہ کیا، اس پہ 10 سوال اٹھ جاتے ہیں، وہ آپ کی پارلیمنٹ ہو. اچھا، ایک اور یہ کہ دنیا سمٹ گئی ہے. مثال کے طور پر جو کچھ سیاٹل میں ہوگا، شاید اس کا اگر پاکستان کے ساتھ تعلق ہے تو یہاں بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اسے آپ ٹوکیو میں بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کے بعد امریکہ واشنگٹن میں بھی دیکھ رہے ہیں، شکاگو میں. بدلتی دنیا میں ہمارا جو مسئلہ کشمیر جو فیسٹرنگ ایشو ہے، اس میں کیا تبدیلی آئی، اس کی ہینڈلنگ میں کیا تبدیلی آئی، اور اس میں جو ہے ہم لوگ ایڈوانٹیج میں آئے، ڈس ایڈوانٹیج میں آئے، کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں اتار چڑھاؤ رہا ہے. کبھی یہ بین الاقوامی ایجنڈے کا حصہ بن جاتا ہے، کبھی ریڈار سے غائب ہو جاتا ہے. تو ابھی حال ہی میں 2019 کے بعد، خاص طور سے 2019 کے اواخر سے لے کر اب تک جو ہے یہ ایجنڈے سے غائب تھا، اور جو اس کا بھارت کا سکہ چل رہا تھا، اگرچہ ہم گاہے بگاہے سے مختلف فورمز پہ اٹھا رہے تھے، لیکن لیکن اب دوبارہ جو ہے صدر ٹرمپ نے اسے پھر بین الاقوامی ایجنڈے پہ ڈال دیا، اگرچہ ہندوستان اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کے لوگ بد نصیب ہیں، وہ اپنے حق خود ارادیت کا
استعمال کرنا چاہتے ہیں. 7 سے زیادہ دہائیوں سے وہ انتظار کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا. اس میں جو کشمیر ہے فلسطین کی طرح، یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ بین الاقوامی نظام منصفانہ بنیادوں کے اوپر کام نہیں کر رہا ہے. اس میں سلیکٹیوٹی ہے، پارشیالٹی ہے. تو اس وجہ سے مسئلہ کشمیر اس وقت دوبارہ آیا ہے بین الاقوامی ریڈار پہ، اور صدر ٹرمپ نے لایا ہے. ہندوستان پھر جو ہے وہ اس سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے. اب اس میں آپ کو ہندوستان جو ہے کوئی اشارے کر رہا ہے کہ یہ باہمی مسئلہ ہے، اور باہمی مسئلے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم 2 چیزوں کے اوپر بات کریں گے. ایک آزاد کشمیر کے اوپر کہ وہ کیسے واپس لے سکے، دہشت گرد. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ہندوستان کی چال ہوتی ہے ہمیشہ کہ وہ پہلے اسے بائی لیٹرل کرتا ہے، پھر اسے یک طرفہ کرتا ہے، یونیلیٹرل کرتا ہے، اور پھر اسے میز سے غائب کر دیتا ہے. تو اسے جو اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے جو ایک گین ہے وہ یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی ایجنڈے پہ آ گیا ہے. آپ کوشش کریں یہ حل ہو نہ ہو، اسے بین الاقوامی ایجنڈے پہ رکھیں، اور کل کا انتظار کریں کہ جب ہندوستان جو ہے اس طریقے سے ڈٹائی کے ساتھ اور ہٹ دھرمی کے ساتھ مسئلہ کشمیر کے اوپر بات کرنے سے انکار نہ کر سکیں. یہ جو ہماری ایک تاثر ہے کہ جی بائی لیٹرلزم جو ہے وہ ناکام ہوا دونوں ممالک کے درمیان، جو بھی مطلب ہے، اور پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ بائی لیٹرلزم سے وہ یونیلیٹرلزم کی طرف آ گئے. تو ہماری اب بھی پھر جب بھی کہتے ہیں نا کہ ذرا سا انڈیا پہ دباؤ پڑتا ہے تو پھر وہ بات کرتے ہیں کہ آئیے بائی لیٹرل بات کر لیں. تو پاکستان کو اس ٹیپ میں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے؟ شملہ اکارڈ ہے وہ بائی لیٹرل ہے، تو جب بھارت نے اتنے سارے یونیلیٹرل اقدامات کر دیے تو کیا اس کی پاکستان کو اسی طرح سے اون کرنا چاہیے، یا پاکستان بھی کوئی کہے کہ جی ہم نہیں مانتے، دوبارہ UN میں جائیں گے، بین الاقوامی فورمز میں جائیں گے؟ ابھی تک پوزیشن میں ہمیں وہ کہتے ہیں نا ابہام نظر آ رہا ہے پاکستان کی. پاکستان کی پوزیشن میں ابہام نہیں ہے. اچھا، جب دیکھیے فرض کیجئے کہ 50 کی دہائی میں آپ لے گئے تھے تو آپ نے سلامتی کاؤنسل میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کمپوزیشن کیسی ہے، اور جو ویٹو ویلڈنگ پاورز ہیں وہ کہاں کھڑی ہیں، وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اور آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اہم ترین قوت کہاں کھڑی ہے، وچ از آج کل کے عالمی نظام میں ابھی بھی امریکہ ہے. تو امریکہ کے 2 ساتھی ہیں وہاں اس کلب میں، ایک برطانیہ اور ایک فرانس ہے. اور وہ مسئلہ کشمیر جیسے مسئلے میں امریکہ کے حکم کے تابع ہیں. تو میں خود جو ہے 2013 میں سلامتی کونسل میں پاکستان 2012-2013 میں نمائندگی کر چکا ہوں، اور وہاں یہ تھا کہ یہ مسئلہ اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے 50 کی دہائی میں قراردادیں منظور کروائی تھی ویسے کروا سکتے ہیں کہ نہیں، مطلوبہ آپ کو نتائج ملتے نہیں ملتے. جی، کیونکہ جب ہم فرض کیجیے میں جس دور کی بات کر رہا ہوں یا آج کے دور میں، خیر اب تھوڑا سا نقشہ تبدیل ہوا ہے کہ ہندوستان امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا تھا، اور انہوں نے اسے ایک علاقائی پہلوان کے طور پر پیش کیا کہ یہ چین کو گرائے گا. لیکن اب ان کے واشنگٹن میں بھی شکوک شبہات ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کے اوپر ضرورت سے زیادہ اعتماد کر لیا، اور ہندوستان جو ہے دھوکہ دے رہا ہے، روس سے سستا تیل خرید کے عالمی منڈیوں میں مہنگے داموں بیچتا رہا ہے. تو اس لیے، اور تھوڑا سا پاکستان کی طرف جھکاؤ جو ہے، اور تھوڑا نہیں میں کہوں گا بہت ہی جھکاؤ صدر ٹرمپ نے دکھایا ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اب دیکھیے کہ ان حالات کی جو وہ ہے، جو شخصیت ہے بڑی ایریٹک ہے، وہ پتہ نہیں وہ کہتے ہیں کب ان کا رخ کہاں ہو جائے. وہ اگر وہ کہیں جی میں کشمیر کا مسئلہ حل کرا رہا ہوں، اور اس میں پھر وہ جب حل کرانے بیٹھے تو وہ پتلا بھارت کی طرفداری کرنے لگے، ان کا تو کچھ پتہ نہیں. کیونکہ آپ نے خود فرمایا نا کہ منصفانہ طریقے سے تو انٹرنیشنل آرڈر نہیں چلتا دنیا کا. جی، تو اگر وہ توپ کا رخ کہیں اور ہو گیا تو کیا کریں گے آپ؟ مثلاً یہ کہ اگر صدر ٹرمپ یہ کل یہ کہہ دیں کہ جناب اس مسئلے کو ختم کر ڈالو، اور ٹھیک ہے نا، اور تجارت کا آغاز کرو، یا اس قسم کے وہ جان بوجھ کر زبانی جملے استعمال کرتے ہیں، یا زبانی نہ بھی ہوں تو اپنے بیان کو بدل دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی حال ہی میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب ہم نے ایران کی ایٹمی طاقت کو تبدیل کر دیا ہے، تباہ و برباد کر دیا. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ ان کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز اور ایران نے بھی یہ کہا ہے، عباس عراقچی نے، کہ آپ تباہ نہیں کر سکتے، اس قسم کی جو ہے نالج ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے، پلٹ کے بعد یہ کیا ہے کہ جناب ہم دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ نے درست فرمایا کہ صدر ٹرمپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں
احتیاط سے کام لینا ہوگا. لیکن چونکہ انہوں نے خود ہی بین الاقوامی ایجنڈے پہ ڈالا ہے اس کو مسئلہ کشمیر کو, تو پاکستان کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں, میں اس بات کی وکالت کرتا ہوں کہ اس کو بین الاقوامی ایجنڈے پہ رہنے دیں, بائلیٹرلزم کی طرف نہ لے کے جائیں, جو ہماری خواہش ہے کہ جی گفتگو شروع کر دیں. اور یہ دس از اے مراج, جو بائلیٹرل ایجنڈے پہ جو کشمیر کو ڈالنا اور پھر یہ توقع کرنا کہ ہندوستان اس کے حل کے لیے ہماری مدد کرے گا. ظاہر ہے. اچھا, ہماری ہر حکومت نے کوشش کی, اور بعض حکومتوں نے بڑا اچھی طرح پراسرار انداز میں مطلب مقدمہ لڑا, بعض نے کہا کہ جی کمزوری کا مظاہرہ کیا. آپ کے خیال میں ایسا کوئی دور آیا ہے کہ جب مطلب اس کمزوری کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کو نقصان پہنچا؟ میں اور کچھ ڈپلومیٹ سے پاکستانی جو مطلب ہے بڑا ان کا تجربہ ہے, انہوں نے کام کیا ہے اس ایشو کے اوپر, تو ان کا کہنا ہے کہ ایسا دور آیا کہ ہم لوگوں نے یونیلیٹرل کنسیشن دیے بھارت کو, اور اس کے نتیجے میں جو ہے مطلب نقصان ہوا مسئلہ کشمیر پہ بھی. یہ بات کسی حد تک درست ہے, کیونکہ جو ہماری مضبوط ترین پوزیشن 50 کی دہائی میں تھی, اس کے بعد جو دوسرا دور آیا وہ ذوالفقار علی بھٹو اور سورن سنگھ کی ٹاکس کا تھا. اچھا. 1960s میں, اس میں کوئی ہم حل کے قریب تھے, لیکن تاریخ دوبارہ نہیں لکھی جا سکتی. اس وقت بھی سورن سنگھ جو ہے بھٹو کو دھوکہ دے رہے تھے. یہ جو ہندوستانی حکومت تھی وہ اصل میں امریکی اسلحہ لینا چاہتے تھے, امریکی امداد لینا چاہتے تھے چین کے خلاف. جب ان کا یہ مقصد پورا ہو گیا تو کوئی شخص غم کا بہانہ جو ہم نے علاقہ چین کو دیا ہوتا اس کا بہانہ کر کے تو پیچھے ہٹ گئے. تو وہ سب سے بڑا موقع تھا, یعنی ایک پیک تھی ڈپلومیسی میں, جس وقت ہم ایسا حل ڈھونڈ سکتے تھے جو ون ون ہوتا, کہ فرض کیجئے کہ جموں ان کے پاس رہتا, وادی کشمیر ہمارے پاس آ جاتی, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ہمارے پاس رہتے, لداخ ان کو چلا جاتا, تو کچھ ان خطوط کے اوپر بات ہو سکتی تھی. پھر جو ہے اس کے بعد جو دوسرا دور آتا ہے وہ 8 نکاتی ایجنڈے کا, جسے کمپوزٹ ڈائلاگ آپ کہا کرتے تھے. تو اس میں جو ہے اسے ہندوستان نے, میں اپنے ذاتی نقطۂ نظر سے کرتا ہوں کہ ہندوستان نے اب جو ہے لوگ اصولوں کی بجائے پریگمیٹزم پہ آ گئے تھے, تو ہندوستان نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو مسئلہ کشمیر کو بلر کر دیا کہ جناب آپ سیر و سیاحت کی بات کریں, آپ اعتماد سازی کی بات کریں, آپ جناب سیاچن کی بات کریں, اس کے بعد پانیوں کی بات کریں, دہشت گردی کی بات کریں, اور پھر اسی قسم کے ڈائلیوٹ ہو گیا وہ ایشو, ڈائلیوٹ ہو گیا, اور اس میں وہ جو توانائی ہم دیکھنا چاہتے تھے وہ نہیں تھی. اور دوسرے ایک اور جو ہے فرسٹریشن کی بات ہوتی تھی کہ جب اس ایجنڈے کے تحت ہم گفتگو کرنے لگتے تھے بھارت سے, تو بھارت پہلے 3-4 منٹ میں یہ کہہ دیتا تھا کہ اس مسئلے کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں یہ جو منموہن سنگھ وہ ہمارے جب وزرائے اعظم سے ملتے تھے, تو اس وقت یعنی گیلانی صاحب سے ملے, مجھے یاد ہے ایک ملاقات, ایک جو ہے نواز شریف صاحب سے ملے, تو وہ اپنی نئیف سی آواز میں یہ کہتے تھے کہ جو ہی کشمیر کا ہم مسئلہ اٹھاتے تھے تو کہتے تھے کہ محترم وزیر اعظم, میں ہندوستان کی سرحدیں تبدیل کرنے کے لیے پرائم منسٹر الیکٹ نہیں ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گفتگو آپ سوچیے, اس کے بعد جو ہے ہم بات کر دی انہوں نے, جی اس کے بعد تو ہم خود سے بات کر رہے ہوتے تھے. یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان اس کے باوجود مقدمہ پیش کر رہا ہوتا تھا, لیکن وہ ہم خود سے بات کر رہے. تو دوسرے یہ ہے کہ جو اعتماد سازی کی جو گفتگو ہوئی وہ صرف صدر مشرف کے دور میں ہوئی. 4 سال تک وہ سلسلہ چلا, 2004 سے 2008 تک ہم نے جتنے بھی یہ جو میں نے آپ کو کیے تھے, تجارت ہو, دہشت گردی ہو, سیاسی معاملات ہوں, پانی سے متعلق معاملات ہوں, ان سب کے اوپر جو ہے بڑی جامع گفتگو ہوئی. حاصل بحث یہ تھا کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوگی. اس کے بعد جو ہے ممبئی ہوا, اس کے بعد جو ہے انہوں نے بالکل ہمارے ساتھ مقاطعہ کر لیا, کوئی بات آگے نہیں بڑھ رہی تھی. یہ کہا جاتا ہے, میں خطہ کلامی کروں کہ مشرف صاحب کو وہ جو دور تھا کہ اس میں کوئی پاسبل آ رہا تھا کہ سلوشن کی طرف کہ جی سرحدیں جو ہیں آزاد کشمیر, مقبوضہ کشمیر کے لوگ آسانی سے مل سکیں, مسئلے کو تھوڑا سا فریز کر دیا جائے. کیا روشنی ڈالیں گے اس کے اوپر, کیا تھا وہ خد و خال کیا تھے؟ قصوری صاحب جس کا کہتے ہیں کہ جی وی ور کلوز ٹو اٹ, اور نہیں ہو سکا وہ. اس میں یہ ہے کہ بعض اس فارمولے کو بہت اہم سمجھتے ہیں, اور میرا ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے کہ وہ ناقابل عمل تھا. اچھا, اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کے جو بنیادی اداکار تھے, پروٹیگنسٹ, وہی تبدیل ہو گئے.
یعنی یہ اگر ہوتا، اگر مشرف صاحب اور منموہن سنگھ رہتے تو شاید کوئی امید تھی، لیکن کیونکہ اب جو ہے جو یہ ان کی بعد میں حکومت آئی ہے 2014 میں، مودی صاحب کی 2014 میں، ہاں، اور اس کے بعد پاکستان میں سیاسی جماعتیں آ گئیں جو مطلب عوامی دباؤ کے سامنے اس قسم کا کوئی سخت فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری یہ ہے کہ اس فارمولے میں مجھے یہ اختلاف ہے کہ اس میں جو پاکستان کا پاکستان کے حق میں سب سے مضبوط آواز تھی گیلانی صاحب کشمیر سے، ان کو اس بحث سے خارج کر دیا گیا تھا، وہ اس میں شریک نہیں تھے۔ اچھا۔ اور وہ اس سے اتفاق بھی نہیں کرتے تھے وہ، اور اس میں دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو آپ کچھ شکلیں دیکھیں، یعنی قصوری صاحب اس سے اتفاق نہیں کریں گے۔ اس وقت جو ہے ریاض محمد خان صاحب ہمارے فارن سیکرٹری ہوتے تھے، ان کا بھی اپنا ایک نقطہ نظر ہے، لیکن یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان جو ہے کشمیر سے، اپنے کشمیر سے، یعنی جو وہاں ہے، میں ہندوستان کا وہ کشمیر تو نہیں کہہ سکتا، تو کہ وہاں سے فوجیں ہٹا لیں گے، مجھے یہ ناممکن نظر آتا ہے۔ دوسرا جو ہے، دوسری جو ان کی تجویز تھی وہ صحیح تھی کہ کشمیری آتے جاتے رہیں، وہ 2019 سے پہلے آتے جاتے تھے، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے تھے، ہماری تجارت بھی چل رہی تھی سری نگر اور مظفر آباد کے درمیان، اور ایک بس سروس بھی تھی، ٹرانسپورٹیشن بھی ہو رہی تھی مرچنڈائز کی، تو یہ تو صحیح تھا۔ لیکن پھر یہ تھا کہ ایک اور تجویز اس میں تھی کہ یہ دونوں آٹونومس رہیں گے یہ علاقے، اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ جموں کشمیر، لیکن ان کی نگرانی ہندوستان اور پاکستان مل کے کریں گے۔ اب یہ ہے کہ پہلے ہماری نگرانی پاکستان کرتا ہے، اس طرف کے مقبوضہ جموں کشمیر کی نگرانی ہندوستان کرتا ہے، تو اب اس فارمولے کے تحت دونوں مزید نابالغ ہو جائیں گے اور ان کو دو ممالک کی نگرانی کی ضرورت پڑے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل عمل تھا، لیکن خلوص نیت سے کوشش کی گئی کہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو کوئی ایسی درمیانی راہ تلاش کرو کہ ہم تاریخ میں آگے بڑھ سکیں۔ تو کیا یہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے مشرف صاحب پہ کوئی رد عمل آیا، اور پاکستان میں ایسے ایلیمنٹ تھے کہ انہوں نے کہا جی یہ تو مطلب اگر مشرف صاحب اس کو پش کرتے ہیں تو صحیح نہیں ہوگا پاکستان کے لیے، تو انہوں نے اپنی نیک نیتی میں وہ کہتے ہیں نا ایک فعال کردار ادا کیا کہ جی مشرف صاحب جو ہے سائڈ ٹریک ہوں، پھر ایک دم ہم دیکھتے ہیں ان کے خلاف تحریک چلنا شروع ہوئی 2007۔ میں سمجھتا ہوں کانسپریسی تھیوریز جو ہماری یہ کام کرتی ہیں، جی اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اصل میں جو وار آن ٹیرر تھی اس کے سلسلے میں امریکہ اور صدر مشرف کے درمیان بوٹس آن گراؤنڈ اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا۔ تو ان کی جو اپروچ تھی اس وقت جو ہے یہ مرکزی معاملہ نہیں تھا، یہ مطلب پس پردہ چل رہا تھا، اور نہ ہی اس کا کوئی پاکستانی اسٹریٹ کی طرف سے یا آزاد کشمیر کی اسٹریٹ سے کوئی رد عمل آیا، بلکہ یہ جو تھے بڑے بڑے لوگ تھے، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، جو ہماری سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں، وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جناب آپ ضرور، یہ بہت بہترین فارمولہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب گاہے بگاہے آپ نے، ابھی میں اس کے لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا، ایک حکومت کے بارے میں آپ نے کہا کہ شاید ان کا موقف کمزور ہوا، اس کے بعد جو حکومت آئی اس نے باقاعدہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس وقت جو ہے عسکری اور سیاسی قیادت یہ کوشش کر رہی تھی کہ اسی فارمولے کو کسی طریقے سے دوبارہ ٹیبل پہ رکھا جائے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ دور بدل چکا تھا، اور مودی آ گئے، اور ایک دور کا فارمولہ وہ اس دور میں اگر کامیاب نہیں ہوئے جب کہ آئیڈیل سچویشن تھی، اور تو وہ دوسرے دور میں جب کہ مختلف قسم کے ایکٹرز آ چکے ہیں، پولیٹیکل ایکٹرز آ چکے تھے، پولیٹیکل پروٹیگنسٹ آ چکے تھے، وہ اس کے بارے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج کے دور کا جو فارمولہ ہوگا وہ نیا فارمولہ ہوگا۔ اس وقت جنرل مشرف یہ بھی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو نوبیل پیس پرائز مل جائے، تو اگر وہ مسئلہ کشمیر حل کر دیتے تو شاید یہ ان کی خواہش پوری ہو جاتی۔ لیکن اب جو ہے جو نئی قیادت ہوگی وہ ایسا فارمولہ تراشیں گے جو ان کے نام سے پہچانا جائے، اور جو بھی نیا فارمولہ ہوگا، ذرا اگر پاکستان ویکر وکٹ پر ہے، خود ہمارے ملک میں عدم استحکام ہے، معیشت کمزور ہے، تو غالباً ہم اتنی اچھی ڈیل نہ کر سکیں۔
میں اس غالباً کہ یقیناً نہیں کر سکیں گے. نہیں، پاکستان کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مضبوط ہونے کی راہ پہ گامزن ہے، اور پاکستان کی بہت سی خفیہ قوتیں موجود ہیں. خفیہ سے مراد یہ پوشیدہ قوتیں، خفیہ سے کوئی اور مطلب لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو پوشیدہ قوتیں ہیں جس میں بڑھتی ہوئی مڈل کلاس ہے، جس میں آپ کا بہت ہی جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ منظم ہے، آپ کی جو ہے زراعت ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ پچھلے چند مہینوں میں بلکہ ایک سال سے باہر کی دنیا کی دلچسپی پاکستان میں بڑھ رہی ہے. دوبارہ سے بڑھی ہے. آپ نے بیرنس کا تجزیہ دیکھا ہوگا، آپ نے دوسرے جو ہے جو اس وقت جو بہت ہی کنسرویٹو فائنینشیل آؤٹلیٹس ہیں لائک وال اسٹریٹ جرنل، فائنینشیل ٹائمز، اور اس کے بعد جو دوسرے جو ہے تحقیقاتی مراکز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی معیشت میں جان ہے، اس میں سرمایہ کاری کریں، لیکن سب سے پہلے ہم نے اٹھنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے نقطہ آپ کا بہت ہی اہم ہے کہ پاکستان پہلے اپنے اندر مکمل استحکام پیدا کرے، معاشی قوت حاصل کرے. شاید ہندوستانی پوچھنے آئیں کہ ہم کشمیر کا کیا حل ڈھونڈے مل کر. اچھا، ایک تاثر ہے کہ جی جو پاکستان کی حکمران اشرافیہ ہے اور جو ہمارے رولنگ ایلیٹ، وہ کچھ ذہنی طور پہ تھک گئی ہے، شکست خوردہ ہے اس مسئلے کے اوپر. اور انہوں نے ٹھیک ہے جب مشکل ہوتی ہے تم کھڑے ہو جاتے ہیں بھارت کے سامنے، لیکن ان کے کئی ذہن میں بیٹھا ہے کہ جی بھارت کا سائز بہت بڑا ہے، معیشت بہت بڑی ہے، اور مطلب ہے کہ اور اس کی ہم نے جھلک بھی دیکھی کہ جی مسئلہ کشمیر کو بیک برنر پہ ڈال دیں، آپ تجارت شروع کر دیں، فلاں کر دیں. مختلف وقتوں میں انڈیکیشن آتی رہی ہیں. پی ٹی آئی کے دور میں یہ بات اٹھائی گئی، پھر لوگوں نے اس کو رد کر دیا. نواز شریف صاحب تو خیر اس کے بہت زیادہ وہ تھے، وکیل تو تھے ہی بہت بڑے. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں یہ بات ہے درست ہے؟ یہ بات یہ چیٹر یا یہ بات چیت جو ہے سب سے پہلے جو ہے کچھ امریکہ کے لوگوں نے شروع کی. اس میں اسکالرس کا اور پالیسی میکرز کا یا چند تھنک ٹینکس نے یہ بات شروع کروائی تھی، اور اس میں جو ہے یہ بیک برنر کی اصطلاح انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دی تھی. یہ ارلی 2000s کی بات ہے، اور اس سے پہلے بلکہ جو ہے اس میں فاروق اٹواری صاحب تھے، اور اس کے بعد وہ پیش رہے ہیں، کیونکہ وہاں یہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ مسئلہ تو حل ہونے والا نہیں ہے. اور دوسری طرف جو ہے امریکہ ہندوستان کے ساتھ اسٹریٹجک الحاق کر رہا تھا، تو اس وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ اس مسئلے کو ختم کیا جائے تاکہ پاکستان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات رہے اور ہندوستان بھی ناراض نہ ہو کہ اس مسئلے کو کسی طریقے سے دفن کر دیں. اس کے بعد بارہا اسے دفن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور دوسرے یہ میں بتاؤں آپ کو کہ جو پاکستان کے بارے میں آپ نے ایک امیج دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ ہندوستان سے ڈرتے ہیں، یا تو بنیان مرصوص سے پہلے شاید یہ صحیح تھا. میں نے عمران اشرافیہ کی بات کی، پاکستان نہیں ڈرتا، اصل جو پاکستان ہے وہ تو کھڑا رہنے کو تیار ہے. بنیان مرصوص کے بعد جو ہے وہ پاکستان کا اعتماد اتنا بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور دنیا میں بھی ان کا قد کاٹ بڑھا ہے. تو اس وجہ سے وہ اعتماد کی بلندیوں پر کھڑے ہیں، اور ہندوستان کو نہ صرف انہوں نے للکارا بلکہ شکست بھی دی، اور اس کے بعد اس کے مد مقابل وہ پاکستان کا اعتماد جو ہے بلندیوں پر ہے. جو مقبوضہ کشمیر کے جو مسلمان ہیں، کشمیری ہیں، ان کا کیا اعتماد ہے پاکستان پہ؟ کیا وہ اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ فیلنگ یہ بھی آ رہی ہے کہ جی مطلب پاکستان نے مطلب مختلف وقتوں میں مختلف پوزیشنز لیں، کبھی بہت کہتے ہیں جارحانہ انداز میں ان کا کیس لڑا، بعض اوقات بالکل پیچھے ہٹ گئے. تو وہاں پر بھی کچھ اعتماد میں کچھ کمی آئی ہے؟ کیونکہ میری کچھ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے گپ ہوتی ہے کبھی کبھار، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی کینیڈا میں، کوئی ڈاکٹر ہے، تو وہ ذرا سا مطلب مجھے لگے کہ بڑے دل شکستہ، دل گرفتہ ہیں پاکستان کی اپنی سیاست کی وجہ سے اور پاکستان کی بدلتی پالیسیوں کی وجہ سے. دیکھیے بالکل ایمانداری سے میری ان سے بات کر کے یہ بات صحیح ہے. دیکھیے اگر پاکستان میں حکومت سے بہت شکوہ شکایت ہوتا رہتا ہے، پاکستان کے عوام پاکستان کے بارے میں بہت سے سوال اٹھاتے ہیں، اسی طریقے سے اہل جموں و کشمیر بھی اٹھاتے ہیں، اور اہل جموں و کشمیر سے اہل مقبوضہ جموں و کشمیر اٹھاتے ہیں. ہندوستان اس بات کو ہوا دینا چاہتا ہے کہ اگست 2019 کے بعد اب کشمیری پاکستان سے مایوس ہو چکے ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. انہوں نے جو ہے وہاں ان کو تاخت و تاراج کر دیا، جو بھی وہاں مزاحمت تھی، اور اس کے بعد وہ حاوی ہو گئے. یہ بات درست نہیں ہے. ان کا شکوہ شکایت جاری رہے گا. مثال کے طور پر اگست 2019 کے بعد کشمیریوں کی یہ توقع تھی، کیونکہ انہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے، فوج کشی کی 10 لاکھ فوجی لائے، اور اس کے بعد ان کو
کوئی راستہ نظر نہیں آیا. ان کے بچے اغوا کر لیے جی، 13 سال سے 18 سال کے بچے اغوا کر کے ہندوستان کی جیلوں میں بھیج دیے. مائیں تڑپتی رہ گئیں اور کئی اور حربے استعمال کی، ان کی کھیتیاں برباد کر دی، ان کا جو معیشت کا پورا ڈھانچہ تھا مسمار کر دیا. تو اس وقت جو ہے کشمیری یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان فوج کشی کرے گا، کہ یہ وہاں سے شکوہ آتا تھا کہ بھئی یہ موقع تھا کہ ہندوستان کے اس انتہائی جارحانہ اقدام کے جواب میں پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے. لیکن وہ جواب کسی طریقے سے کشمیریوں کے وہ آیا پہلگام کے بعد آیا، اور وہ ہندوستان کی جارحیت پہ آیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں 3 قوتیں ابھی موجود ہیں، ابھی بھی 1947 میں بھی موجود تھی، آج بھی موجود ہے. ایک وہ جو ہندوستان نواز ہیں اور ان کو ہندوستان سے کوئی نہ کوئی انعام ملتا رہتا ہے. دوسرے جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ان کی بڑی تعداد ہے وہاں، 1947 میں بھی آنا چاہتے تھے، اب بھی آنا چاہتے ہیں. اور تیسرے جو ہے وہ خود مختار کشمیر کی بات کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی صورت میں پاکستان سے مایوس نہیں ہوگے. میں آپ کو ایک اور دلیل سے یہ ثابت کرتا ہوں کہ بنگلہ دیش 1971 سے گزشتہ سال تک بدترین ظلم و استبداد کے دور سے گزرا، لیکن وہاں آج جو ہے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں، اور وہاں جو مقررین یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ہم تھے پاکستان کی موجد و محرک. تو صحیح دعویٰ، اور وہاں پاکستانیت یعنی دوسرے نام سے، لیکن پاکستانیت فروغ پا رہی ہے. جو پاکستان کا تصور ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا، یا جو علامہ اقبال نے دیا تھا، وہ بر صغیر سے آپ اسے غائب نہیں کر سکتے، یعنی ہندو انتہا پسندی کے ذریعے. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں آپ یہ دیکھیے کہ 2 قومی نظریے کا اگر آپ نے دیکھنا ہے، ہندوستانی جو ہے جھلا اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا یہ بڑا ظلم ہے، کیوں 2 قومی نظریے کا. انہوں نے بہار میں اور 2-4 اور ریاستوں میں وہاں یہ کر رہے ہیں کہ جو الیکٹرل رولز ہیں اس میں کسی پیچھے سے کوئی ایسی مینورنگ کر کے تو مسلمانوں کے، کرسچینز کے، اقلیتوں کے، اور اس کے بعد جو ان کے دلت ہیں ان کے ووٹ نکلوا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کے نام نکلوا رہے ہیں تاکہ وہ ووٹ ہی نہ دے سکے. تو اس قسم کی محاسبائی ریاست جو ہے اس کے دور میں مسئلہ کشمیر نہیں دفن ہو سکتا، اور نہ 2 قومی نظریہ، بلکہ اور زیادہ توانائی کے ساتھ سامنے آئے گا. ایک دور تھا ایج آف ملیٹنسی، کہ ہم نے دیکھا کہ کشمیر میں ایک جنمن جو تھی، ایک کہتے ہیں نا آزادی کی جدوجہد ہو رہی تھی، مسلح جدوجہد ہو رہی تھی. بھارت نے بہت کوشش کی کہ اس کا جو ہے اس کو ایز اے پورٹری کیا جائے بطور ٹیررزم کے. اب وہ چیز جو ہے مطلب ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دب گئی ہے، نہیں ہو رہی اس طرح سے. پاکستان اس مسئلے پہ کیا اپولوجیٹک ہے، معذرت خانہ رویہ ہو گیا؟ پہلے نہیں ہوا کرتا تھا، اب ہو گیا ہے. کیونکہ تاثر یہ کہ جی بھارت نے کہا جی ہمارے مقبوضہ کشمیر میں امن کی ذمہ داری پاکستان کی ہے، اگر کوئی واقعہ ہوگا تو پاکستان پہ چڑھ دوڑے گا، جو مودی کا نیا نارمل ہے. تو اب اگر دوبارہ یہ ملیٹنسی شروع ہوتی ہے تو پاکستان کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ وہاں پہ لوگ جھنجھلا کے بھئی ابھی وہ بیٹھ گئے ہیں، ظلم کا شکار ہیں، کل کو کوئی اپنا کوئی کارروائی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا مطلب مشکل وہ ہے، ایک سوال بھی ہے اور ایک سچویشن بھی ہے. جی نریندر مودی نے ہمیں ایک نیا راستہ دکھایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تو ثبوت موجود ہیں کہ ہندوستان دہشت گردی کا ارتکاب پاکستان میں کروا رہا ہے. بالکل. تو اس نے ہمیں بھی حق دے دیا کہ ہم سیدھے جائیں ہندوستان میں حملے کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اگر نیو نارمل ہے تو وہ 2 طرفہ ہوگا. یعنی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے صرف جو عسکری ٹھکانوں کو نشانہ بنانا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ، اور دہشت گردی کے بارے میں ثبوت بھی نہیں دیا نا کہ پہلگام کے بعد ہوا، شواہد کہاں ہیں. آپ یہ جو اس کی راجناتھ سنگھ کی شانگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں جگ ہنسائی ہوئی اور اس کی تنہائی ہوئی، آئسولیشن ہوئی، کیوں ہوئی؟ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہوگا، ان کا جو کہتے ہیں کہ جو اعلامیہ تھا اس کا مسودہ تھا، اس میں جعفر ایکسپریس موجود تھی، اس میں کلبھوشن یادو موجود تھا، لیکن پہلگام کا ذکر نہیں تھا، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی شواہد ہی نہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا اس سلسلے میں جو ہے، جو اس میں جو ڈاکٹرن ہے، اس میں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اوپیسٹی رہنی چاہیے کہ ہم کس وقت کیا کریں گے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے تو نیو نارمل دے دیا، ٹھیک ہے، تو ہمارے نارملز جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ ڈکلیئرڈ ہوں. اب یہ دیکھیے کہ
لیکن ابہام بہت طاقت ہوتی ہے, بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. جی تو ٹھیک ہے, یہ نیا نارمل بن گیا. اب کیا ایک اور کانفلکٹ کا خطرہ منڈلا رہا ہے؟ کیونکہ اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں تو وہ اشارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پھر دوبارہ ہو سکتا ہے, بہت جلد ہو سکتا ہے, ساؤتھ ایشیا ایٹ دا برنک. جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی, بی جے پی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کی شکست ہوئی, ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. اور سب سے بڑا آپ یہ دیکھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اگر کوئی آمنے سامنے کھڑا ہو, آپ کا مد مقابل ہو اور آپ اسے بہت بڑا پہلوان سمجھ رہے ہو, ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر تنقید کریں ایک فتح اور شکست کے بعد, لیکن دوسرا یہ کہ آپ اس کے اوپر ہنسنا شروع کر دیں, تو ہندوستان کی جگ ہنسائی. اچھا, اس ذلت آمیز شکست اور اس جگ ہنسائی سے, اور پھر جو جگ ہنسائی ہوئی ہے وہ اپنے ہندوستان کے عوام کے سامنے بھی ہوئی ہے, اب دنیا بھر میں ہوئی ہے, تو اس کی یہ کہا جا رہا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنگ کو معطل کر رہے ہیں یا پوز دے رہے ہیں انہوں نے, تو اس لیے ہمیں ہم عدم تیار رہنا چاہیے. اور انہوں نے اپنا ڈاکٹرن بھی بتا دیا کہ ہم دوبارہ حملہ کریں گے, اور ہندوستان میں کہیں بھی کوئی حملہ ہوگا دہشت گردی کا بغیر ثبوت کے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیں, تو اس لیے یعنی اس کا امکان ہے. اس بات نہیں ہے کہ مطلب دو نیوکلیئر طاقتوں کے درمیان ہم جو ہے 2-4 سرفرے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کارروائی کرنی ہے, کوئی بھی سیل کہیں پہ بیٹھا ہوا, اور آج 2 نیوکلیئر جو طاقتیں آمنے سامنے آ جائیں, اور یہ بھارت کو وہ اندازہ نہیں کہ وہ کر کے آ رہے ہیں. کل کو کوئی بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کچھ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے, وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو جوہری دہلیز ہے اس کے نیچے جو ہے پاکستان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائیں, اور ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا, انہوں نے ابھی پچھلے دنوں پاکستان کے خلاف ایک اور بھی افواہ پھیلائی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائل بنا رہا ہے اور یہ امریکہ کے خلاف استعمال ہوگا. اچھا, خود بنا چکے ہیں انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائل, جس کی مار جو ہے اگنی 5 کی وہ یا رینج جو ہے وہ 5000 سے 8000 ہے, اور جو اگنی 6 ہے اس کی 9000 سے 16000 کے درمیان ہوگی, جس کا مطلب ہے وہ بڑے آسانی سے امریکہ کے ساحل یا کانٹیننٹل امریکہ کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے بھی جو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ وہ کتنے بوکھلائے ہوئے ہیں, اور اب کیسے مزے کا خیز الزامات لگا رہے ہیں پاکستان کے اوپر. یہ انہوں نے کیوں کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو امریکہ کو گمراہ کرنے کے لیے, اور ہمارے اور امریکہ کے جو تعلقات میں بہتری آ رہی ہے اس میں رخنہ اندازی کے لیے یہ سارے کا سارا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن واشنگٹن میں ہندوستان سے اعتماد اٹھ چکا ہے. اب ان کو یہ جائیں گے, میرا خیال صفائیاں پیش کریں گے, اور اس کے بعد کو گلے شکوے کریں گے. تو خیر بہت ہیں بھارت کی, میں آؤں گا اس کے اوپر بھی. اس سے پہلے کچھ انڈس واٹر ٹریٹی, یہ ہمارا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اب جب ہمارے وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ اپنے خود کہتے ہیں نا وہ بنائے, مطلب ڈیمز بنائے تاکہ ہم اس چیز کو کاؤنٹر کر سکیں, اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ نے وہ چیز سے دستبردار ہو رہے ہیں. ذہنی طور پہ ہم تیار ہیں کہ جی اگر ہمیں خود نئے ڈیمز بنانے ہیں تو ہم یہ تسلیم کر لیے پاکستان نے کہ جی وہ پانی وہ نہیں دے گا ہمیں. بے شک مطلب ہم شور تو مچا رہے ہیں اس ایشو کے اوپر. نہیں, 2 چیزیں ہیں, اور ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنتا بھی ہے اور نہیں بھی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان نے غیر قانونی طور پر اس معاہدے کو معطل کیا ہے. وہ نہیں کر سکتا تھا, آرٹیکل 12 کے تحت وہ نہیں معطل کر سکتا, اس نے کر دیا ہے. اور انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن کی جو رولنگ آئی ہے اس کے مطابق ہندوستان کا یہ اقدام غیر قانونی ہے. اور ہمارا مطالبہ جاری رہے گا, ہماری کوشش جاری رہے گی. ہم پہلے جو پرماننٹ انڈس کمیشن کے ذریعے اس مسئلے کو حل کروانے کی کوشش کریں گے, وہ سیدھا سادہ اور بہترین راستہ ہے, اور اس طریقے سے معاہدے کا تقدس بھی برقرار رہے گا. دوسرا راستہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ورلڈ بینک والا ہے, نیوٹرل ایکسپرٹ والا ہے, یا اس کے علاوہ جو کورٹ آف آربیٹریشن کا تیسرا سلامتی کونسل کا بھی ہے. وہاں یہ مسئلہ ہمیں ضرور اٹھانا چاہیے کیونکہ اس کا تعلق امن و سلامتی سے ہے. اور ہم نے اسے شروع میں جو ہمارا رد عمل آیا تھا اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اٹس این ایکٹ آف وار اگینسٹ پاکستان. نہ یہ بہت عام جملہ ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کسی صورت میں دستبردار نہیں ہوں گے. ہم بلکہ چین سے بھی یہ کہیں گے, کیونکہ اس وقت جو ہے ہندوستان اپنے طور پر اپر رائپیرین بنا ہوا ہے, وہ مڈل رائپیرین ہے جو دریائے سندھ کا منبع تبت میں موجود ہے. اسی طریقے سے دریائے ستلج کا منبع بھی جو ہے وہ وہاں موجود ہے تبت میں. اور اس کے علاوہ ایک اور دریا ہے چین کا
جس کو یارلونگ سانگپوا کہتے ہیں جی یہ دنیا کے بڑے دریاؤں میں سے ہے اور بہت ہی سنگلاخ علاقوں سے گزر کے آتا ہے، لیکن پانی اس کا بہت زبردست ہے اور اس کی رفتار بھی بہت ہے. وہ نیچے آ کے تو برہم پترا ڈیلٹا بناتا ہے اور وہ پھر اپر موسٹ ٹرائپیرین بن جاتا ہے. تو اگر اپر موسٹ اگر ہندوستان جارحیت کا آغاز کرتا ہے، یعنی برازیل نے نہیں کیا اپنے ہمسایوں کے لیے، برازیل کو بھی ایک بڑی ریاست ہے، اس کے پاس بولیویا ہے، پیرو ہے، 2-4 اور چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، پیراگوائے ہے شاید. تو اس لیے کہ تو یہ ایک نئی نظیر پریسیڈنٹ قائم کر رہا ہے. تو اس سے 10 بار اب دوسری طرف جو ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ڈیم بنانے چاہیے، مجھے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ہندوستان اس قسم بحران کے وقت اپنے ڈیم جلدی سے مکمل کر لیتا ہے، جیسے اس نے بگلیار کیا، جیسے اس نے کشن گنگا کیا، جیسے رتلے کر رہا ہے. اب جو ہے درجن بھر اس نے جو کیے ہوئے ہیں، تیار کیے ہوئے ہیں رن آف دا ریور ڈیمز. اور اس کے بعد یہ ہے کہ امت شاہ نے اور ان لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ وہاں سے انڈس ریور سے ایک نہر لے جائیں گے، 200 کلومیٹر کی نہر لے جائیں گے، جو ہریانہ، پنجاب، ہریانہ اور راجستان کو سیراب کر گئی. ٹھیک ہے جی. ہمارا یہ فرض بنتا ہے، اچھا یہ کوئی کسی حکومت کے اوپر تنقید نہیں ہے، لیکن یہ ریاست کی ترجیحات میں ہونا چاہیے کہ ہم ہر سال بے تحاشا پیسہ وہ پانی ضائع کرتے ہیں، اور اس میں پاکستان کی جتنی ضروریات ہیں وہ بجلی کی ہوں، یا اس کے بعد جو کھیتیوں کو سیراب کرنا ہے، یا جو پھر جو ہے پانی کے ہمارے پاس ریزروا ہونے چاہیے، تو وہ ہماری قومی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے. تو ہم کسی صورت میں دستبردار نہیں ہوں گے، اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں اور بھی کریں. یہ ضروری ہے، یہ ہمارے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ان کو جو کچھ بھی بین الاقوامی صورتحال ہے اس کے باوجود ہم اس منصوبے پہ کام کریں. اچھا اب آتے ہیں، میرے خیال میں نے بہت وقت لیا آپ کا، 2-3 اور ایشوز، 2-3 اور سوال. ہمارے امریکہ سے تعلقات کچھ ہم لوگوں نے اس پہ اسپرنکلنگ کی ہے گفتگو میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب وہ بینڈ وڈتھ جو ہے پاکستان کا بڑھ چکا ہے، اور وہ ہے، اور گو کہ ٹرمپ جو ہے انپریڈکٹیبل ان کی شخصیت ہے، پھر بھی پاکستان کو چانس لینا چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب چین پاکستان کے اسٹریٹجک پارٹنر ہے تو کیا اس کو اعتراض ہوگا امریکہ کو؟ کیا وہ دباؤ ڈالے گا کہ ہم اپنی جو سی پیک ہے، جو بہت سارے ہمارے اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، گوادر پورٹ ہے، ان معاملات کے اوپر ہم اپنی پوزیشن بدلیں؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں یا واشنگٹن میں ہوا کیا ہے. صدر ٹرمپ نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی بار بار تعریف کی ہے، اس کے بعد پاکستان کی بار بار تعریف کی ہے. ہمارے کان جو ہے، میں وہاں سفیر رہا ہوں، اس قسم کی تعریف و توصیف جو ہے وہ ہمارے کان ترس گئے. لیکن مشرف صاحب کی بات نہیں ہوئی تھی، مشرف صاحب کی بات نہیں ہوئی تھی، تو ایک مرتبہ پھر ہو گئی، اور اس کے بعد دروازے بھی کھول دیے کہ بھئی تجارت کی، معیشت کے. پھر یہ کہا کہ جناب کرپٹو کرنسی میں ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، رینیویبلز میں متبادل جو توانائی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایکسٹریکٹیو انڈسٹری میں جو ہے معدنیات کے سلسلے میں پاکستان کا ہاتھ بٹائیں گے، اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے لیے پاکستان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے. تو یہ دیکھیے کہ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. اب یہ ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ میں گزشتہ برس تک امریکہ میں تھا، کہ اس وقت الائنمنٹ ہوئی ہے ود ان دی یو ایس ایڈمنسٹریشن. اس میں پینٹاگون بھی شامل ہے، اس میں جو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ بھی شامل ہے. تو یہ حکومتی یا ریاستی فیصلہ ہے، یعنی یہ صرف صدر ٹرمپ کا فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہے، یا ان کے جذبات جو ان کی عکاسی نہیں کرتا. دوسرا یہ ہے کہ شاید ایک مرتبہ آپ سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ چین کی طویل المیعاد اسٹریٹجک حکمت عملی ہے، اور وہ آج اور کل میں نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا نقشہ سن 1949 تک کیسے ہوگا جب وہ اپنے آزادی کے 100 سال مکمل کریں گے. تو اس میں یہ ہے کہ میں نے یہ بارہا کہا ہے کہ جب میں چین میں سفیر ہوتا تھا تو چینیوں کی یہ صلاح ہوتی تھی، جب ہمارے امریکہ سے اختلافات بڑھ جاتے تھے، مثلاً اسامہ بن لادن کے بعد پھر جو ہماری یہ افغانستان کی سرحد پہ ایک مرتبہ جو ہے بہت ایک دوسرے کے ساتھ تصادم ہو گیا تھا، تو سلالہ کا، ٹھیک. تو اس وقت یا پھر جو ہے ممبئی کے بعد ہو گیا تھا، تو وہ ہمیشہ ہمیں یہ مشورہ دیتے تھے کہ آپ امریکہ سے اپنے اختلافات کو کم کریں، اور امریکہ کو صلاح دیتے تھے
کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے بہت زیادتی نہ کی جائے اور اسے معاملے کو افہام و تفہیم کے ذریعے حل کیا جائے، کیونکہ چین جو ہے ایک بہت اونچی تھریش ہولڈ پہ کھڑا ہے، اس کے 140 ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں اس وقت، معاشی اور تجارتی تعلقات ہیں، اور ان میں سے بیشتر ممالک کے انفراسٹرکچر میں ہاتھ بٹایا، بعض کو تو بالکل صفر سے جو ہے ایک اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیا، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، ہم صفر پہ نہیں تھے لیکن ایک پورا ڈھانچہ کھڑا کر دیا ہے، تو ایک قسم کے معاشی لانچ پیڈز پہ کھڑا کر دیا ان ریاستوں کو۔ تو ان کو اعتماد ہے کہ ہمارے اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں گے تو یہاں کشمکش کم ہوگی، اور اگر کشمکش کم ہے تو پاکستان اور چین کے تعلقات آگے بڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، چین سے ہم پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہماری دفاعی لائف لائن ہے، ہماری معاشی لائف لائن ہے، اور امریکہ آگے بڑھے گا، کتنا آگے بڑھے گا۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور بھی خوشخبری دینا چاہتا ہوں، یعنی خوشخبری نہیں کہ مطلب ایک پہلو کو نمایاں کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا امریکہ اور چین کے درمیان توازن قائم کرنے کا تقریباً 7 دہائیوں کا تجربہ ہے، یعنی یہ کوئی وہ پہلی مرتبہ تجربہ نہیں کریں گے، آزمائے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمیشہ سے جو ہے ایک ڈیلیکیٹ بیلنس ہم نے دونوں عالمی طاقتوں کے درمیان برقرار رکھا ہے۔ اچھا، بھی گفتگو کے آخری حصے میں ذرا کچھ تذکرہ ہو جائے غزہ کا، وہ اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہوتے ہوئے؟ ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی ہو گئی، غزہ میں اب آثار ہو چلے ہیں، کیا آپ کی امیدیں ہیں، اور یہ کیا پورے ریجن کے اوپر جو ہے یہ کانفلکٹ کیا اثر ڈال رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ امریکہ میں ایسی آوازیں اٹھی ہیں، اور خود جو ہے صدر ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی کے فیصلہ کرنے والے لوگوں سے کہ اس مسئلے کو ختم کیا جائے، کیونکہ اس میں اسرائیل کی تو دنیا میں بدنامی ہوئی اور اس کو نتنیاہو کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، جینوسائیڈ کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اور امریکہ کی سارے شہری اس بات کے اوپر، یعنی ان کی اکثریت یہ مانتی ہے کہ یہ جو صہیونی نظام ہے اور یہ جو ایپیک کا وہاں لابینگ انفلوئنس ہے، اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے یا کرٹیل کیا جائے یا ٹرم کیا جائے۔ لیکن اس میں یعنی امریکہ کی کاسٹ بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل کے بارے میں تو لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ ظلم کرے گا، یہ اس قسم کی نسل کشی کرے گا، فوج کشی کرے گا، پوری آبادیوں کو قید کر کے ان کے ہاتھ باندھ کے ان کو مارے گا۔ تو امریکہ اپنے لیے جو ہے اس نقصان کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے، لیکن جو نتنیاہو سے اگر پوچھیں تو وہ اس جنگ کو جاری رکھنا چاہے گا، کیونکہ وہ کسی صورت میں غزہ جو ہے اسے مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے نہیں ملانا چاہتا، نہ کوئی حاکمیت دینا چاہتا ہے محمود عباس کو یا اس کے علاوہ فلسطینی ریاست کو۔ تو یہ ان کی ترجیحات یا اہداف میں شامل نہیں۔ اب درمیان میں آ گیا، مطلب ابھی جو اتفاق رائے ہوا اصول کے تو ابھی جو ہے سامنے نہیں آیا، کہ کم از کم اس امریکی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ نتنیاہو جو تجاویز تھیں اس کی طرف سے یا جو شرائط تھیں حماس کی طرف سے ماننے کے لیے تیار ہو گیا، جس کا مطلب ہے کہ ان کی ایک کلیدی شرط یہ تھی کہ 2 مہینے کے درمیانی سیز فائر کے بعد جنگ جاری نہ رکھی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اس کو جو ہے اسرائیل کے وزیر اعظم کے اوپر دباؤ ہے کہ وہ یرغمالیوں کو رہا کروائے، ہاسٹیجز کو، تو اب یہ ہے کہ اگر وہ واپس آ جاتے ہیں اور پھر جو ہے یعنی مطلب 20 کے قریب زندہ ہیں، 50 کے قریب ہیں، اور ان میں سے 20 زندہ ہیں، وہ اگر آ جاتے ہیں وہ پھر حملہ کر دیتا ہے، تو اس میں امریکہ کو ضامن بننا پڑے گا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں امریکہ کیوں ضامن بنے گا اگر وہ چاہتا ہے، یعنی اس میں 2-3 اس کی مجبوریاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ احمد الشرع کے ساتھ جو صدر ہے شام کے، ان کے ساتھ رابطے میں، اور دوسرے جو ہے لبنان کو آمادہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ابراہم اکارڈز میں آ جائیں، ٹھیک ہے جی، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ ریاست آ رہی ہے۔ جی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس کی 3 شرائط تھیں۔ ایک یہ کہ جناب ہمیں بھی یہ حق دیا جائے کہ ہم جیسے ایران نے یورینیم کی افسودگی کی ہے تو اسی طریقے سے ہمیں بھی کوئی جوہری استعداد ہونی چاہیے۔ دوسرے انہیں جو اسلحہ و بارود کی ضرورت ہے، اور تیسرے یہ کہ ایک 2 ریاستی کلیے کا
نہ صرف اسے تسلیم کیا جائے یعنی فلسطین کی ریاست کو، بلکہ یہ کہ بتایا جائے کہ یہ کب ہوگا، یعنی اس کے لیے ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ صدر ٹرمپ کے لیے ترجیح جو ہے وہ ایبراہم اکارڈز ہے، تاکہ وہ ایک پیس میکر کے طور پر سامنے ابھرے۔ وہ جب بھی ذکر کرتے ہیں اپنی پیس میکنگ ایفرٹس کا تو اس میں ذکر کرتے ہیں ہندوستان پاکستان، اس کے بعد اسرائیل ایران، اس کے بعد جو ہے میرا خیال ابھی حال ہی میں ان کے زیر نگرانی ایک جو ہے DRC اور روانڈا کے درمیان ہوا ہے، اور سینٹرل یورپ میں بھی انہوں نے سربیا کا اور کوسووا کا، ٹھیک ہے، یوکرین میں ابھی وہ کامیاب نہیں ہوئی، لیکن تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آثار تو ہیں، لیکن اس پورے عمل کے دوران یہ ثابت ہوا ہے کہ کوئی عالمی نظام اس وقت موجود نہیں ہے جو غریب نادار مفلسوں کا اور مظلوموں کا کو انصاف دے سکے۔ باٹم لائن یہ کہ جی اصول پہ نہیں چل رہی دنیا، وہ اسی پہ چل رہی ہے جس کے پاس طاقت ہے، ڈنڈا جو سب سے بڑی وہ ہے اس وقت، ہے نا۔ بہت بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، عامر ضیاء کو اگلے پوڈ کاسٹ تک کی اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔